ہمارے باغات کا مین مسئلہ ہے منہ سڑی، پھر اس میں خشکا پاؤڈری جس کو صفوفی پھپھوندی کہتے ہیں، بٹور کا مسئلہ ہے، اچانک مرجاؤ ڈکلائن، یہ ایشو ہے۔ تو ان کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ آم کا تیلا پہلے نمبر پہ۔ اچھا، یہ آم کا جو تیلا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کے بچے ہیں، یہ بچے، اور پھر اسی طرح یہ مرلہ وال اس کی سٹیج ہے، اور سامنے جو ہے یہ اس کا اڈلٹ ہے، یا جس کو اس کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا تیلا ہے۔ تو آم کا جو تیلا ہوتا ہے یہ چھوٹے قد کا ہوتا ہے، عام طور پہ یہ 5 ملی میٹر کا ہوتا ہے۔ اس کی رنگت 2 رنگت میں آپ کو نظر آئے گا، سرمائی بھی نظر آئے گا، کیونکہ جب یہ اڈلٹ ہوگا، جب یہ بالغ ہوگا تو یہ تنے کے ساتھ، جس طرح تنے کا رنگ ہے نا، اسی طرح اس نے رنگت اختیار کی ہوتی ہے، اور وہاں چھپا ہوتا ہے۔ جو تنے کے اندر کریکس کی ہم بات کر رہے تھے، جو چھال ہے، جو تنے کے اوپر جو چھل ہے پودے کی، جو پودے کی جلد ہے، اس کے اندر یہ چھپا ہوتا ہے، اور اس نے کلر بھی وہی کیا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کیموفلیج۔ آپ نے جس طرح دیکھا ہوگا کہ آرمی یا فوج، وہ اگر جنگل میں لڑ رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، اپنی وردی، اپنی یونیفارم اس طرح کی بنائی ہوتی ہے کہ وہ سبز رنگ کی ہو، وہ اس طرح کی ہو کہ معلوم ہوئے کہ یہ پودے ہیں، یا انہوں نے اپنے اوپر گاڑیوں کے اوپر پودے رکھے ہوتے ہیں، یا اپنی یونیفارم کے ساتھ اس طرح انہوں نے کیموفلیج کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں بندہ بیٹھا ہو تو معلوم چلے کہ بندہ نہیں ہے، یہ پودا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے، یہ پودے کی جو رنگت ہے اس طرح اپنی رنگت میچ کر لیتے ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیڑا ہے یا یہ پودے کا حصہ ہے۔ خاص طور پہ اڈلٹ کی اگر بات کریں، جو یہ مارچ سے لے کر آپ کو یہ تقریباً اگست تک یہ ایکٹیو نظر آتا ہے۔ آج کل یہ مطلب نظر آنا شروع ہو چکا ہے، ملتان میں بھی، مظفر گڑھ میں بھی ہم نے دیکھا کہ اب یہ تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح جب یہ پتے پہ جائے گا تو پھر یہ اپنا رنگ پتے کے مطابق کر لیتا ہے، وہاں سے یہ رس چوس رہا ہوتا ہے، اور اس کی رنگت جو ہے پھر یہ پتے کے ساتھ میچ کرتی ہے۔ اور اس کا بہترین طریقہ کون سا ہے اس کو دیکھنے کا، کوئی دوست بتائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ عام طور پہ یہ بٹور میں بھی نظر آئے گا آپ کو، یہاں پہ، یا جو گچھا بنا ہوا ہے بور کا اس میں بھی نظر آئے گا۔ اس کو بہترین طریقہ دیکھنے کا یہ ہے کہ آپ پودے کو، بور کو اوپر سے پکڑیں اور اس کو تھوڑا سا ہٹ کریں، ایسے پکڑ کے نا اس کو ایسے، جب آپ تھوڑا سا ہٹ کریں گے یہ اوپر سے نیچے آ کے کٹھا ہو جائے گا، وہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے۔ دوسرا، اس کی ایک خاص آواز ہوتی ہے، اگر آپ چپ کر کے باغ میں جائیں گے تو کون سی آواز نکال رہا ہوتا ہے یہ؟ ٹک ٹک ٹک، اس طرح کی آواز آ رہی ہوتی ہے نا۔ یہ جب اڑ کے ایسے جمپ لگا کے دوسری جگہ جاتا ہے تو یہ آواز نکالتا ہے، ٹک ٹک ٹک۔ اگر آپ بالکل خاموشی سے باغ میں جائیں گے تو آپ باغ کے ابھی باہر کھڑے ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں تیلا لگا ہوا ہے، یہ ایسے ہٹ کر رہا ہوگا، آواز دے رہا ہوگا۔ اور اس کی جو آخری نشانی ہے، اس کنڈیشن میں یہ زیادہ نقصان کر جاتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ کالا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے رس چوسنا ہے، اس نے جو پودے میں، جو پتے میں خوراک موجود ہے، اس خوراک کو یہ کیا کرتا ہے؟ رس چوس کے وہ خوراک نکالتا ہے، اور رس چوسنے کے بعد جو اس کا گند ہوگا، جو اس کی سکریشن ہوگی، وہاں پہ کیا ہوتا ہے پھر؟ وہاں پہ وہ ایسے تیل کی طرح کی نظر آئے گی، اور اس پہ پھر بعد میں الی آ جاتی ہے، اس پہ پھپھوندی لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پتے کالے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پتے جو ہیں یہ اللہ پاک نے پتوں کو ایسا ڈیزائن کیا ہے، جس طرح انسانوں نے دیکھ کے اس کو سولر پلیٹیں بنائی ہیں، شمسی پلیٹیں جسے کہتے ہیں، سولر پینل۔ وہ جو شمسی پلیٹیں وہ کیا کام کرتی ہیں؟ بجلی بناتی ہیں۔ جیسے ان پہ روشنی پڑتی ہے، اس روشنی کو کیا کرتی ہیں؟ وہ بجلی میں بدل دیتی ہیں۔ اور اللہ پاک کا نظام ہے کہ اس پتے کو اللہ نے، جب اس میں کلوروفل موجود ہوگا، وہ سبزہ موجود ہوگا، اس پہ جیسے روشنی پڑے گی وہ اس روشنی کو توانائی میں، کاربوہائیڈریٹس میں، خوراک میں بدل دے گا۔ اچھا، اگر سولر پینل کو ہم ڈھانپ دیں، اگر اس کے اوپر کوئی ہم بوری ڈال دیں، یا اس کے اوپر ڈھانپ دیں، یا اس کو کوئی کور کر دیں، پھر بھی وہ کام کرے گی؟ پھر کام نہیں کرے گی۔ اسی طرح جب پتا ہے، پتے کے اوپر کوئی سطح آ جائے، وہ چاہے پھپھوندی کی یہ کالی رنگ کی اس طرح کی سطح آ جائے،
یا پتا ڈیمیج ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو یہ بھی غذا بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ ہم اس کا ایک نقصان دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ خراب کر رہا ہے، یہ رس چوس رہا ہے۔ اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ یہ پودے کو، پتے کو اس قابل نہیں چھوڑتا کہ وہ آگے خوراک بنا سکے۔ تو اس کو یہ کیا کرتا ہے، اسی بور کے اندر آ کے انڈے دے گا۔ اس کی جو مادہ ہے وہ اس میں صلاحیت ہے کہ وہ 200 انڈے دے سکتی ہے۔ اب وہ 5-7 دن میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، پھر وہ بچے اسی طرح آگے فیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، خوراک لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا نقصان دہ کیڑا ہے کہ یہ 60% تک، اگر خدا نہ خواستہ یہ ایپیڈیمک کنڈیشن میں چلا جائے، اس کا نقصان حد سے بڑھ جائے تو یہ 60% تک یہ نقصان کر جاتا ہے۔ آپ دوستوں نے بھی دیکھا ہوگا، اور میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں کہ جو کروڑ روپے کے سودے ہوئے تھے، بے تحاشا اس کے نقصان کی وجہ سے لوگوں نے وہ سودے ہی چھوڑ دیے، یا ان کی پنچایتیں شروع ہو گئیں، ان کا ڈسپیوٹ شروع ہو گیا، انہوں نے کہا جی اس کو دوبارہ بیٹھ کے اس کو دوبارہ بات کرتے ہیں، اس نے تو خاصا نقصان کر دیا۔ یہ اہم کیڑا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا۔ اس میں کوشش کی ہے بایو کیم نے، ایک ایسا پروڈکٹ دیا ہے سیڈو کے نام سے، یہ اس میں قوت مدافعت نہیں ہے۔ یہ پروڈکٹ میں روایتی جتنی ادویات ہیں وہ مسلسل استعمال کر کے کیا ہوتا ہے کہ پودے میں اور جو وہ کیڑا ہے نقصان دہ کیڑا، اس میں قوت مدافعت آ جاتی ہے، وہ برداشت اس کی اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ اب وہ دوا اس پہ اثر نہیں کرتی۔ تو یہ کیا کرتا ہے، یہ جا کے اس کا کیڑے کا جو اعصابی نظام ہے، اس کا اندر ایک سسٹم ہے پورا، اس اعصابی نظام میں جا کے یہ خلل ڈالتا ہے، اس کو نقصان دیتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں جس طرح نا کہ ایسے تڑپا کے مارنا، اس کا اعصابی نظام خراب کر دے گا، خلل ڈال دے گا، یہ پودا یہ مرے گا کیڑا، اور اس میں کیا ہوگا، قوت مدافعت کے چانسز کم سے کم ہوتے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جتنا یہ چھپا ہوا ہوگا، بعض کا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ بور کے اندر، اور بطور خاص بٹور جو ہے، کیونکہ ہم بعض کا بٹور جلدی نہیں توڑاتے، اس کو جتنا کوشش ہو سکے 2 دفعہ تو ہر صورت بٹور کاٹنا چاہیے ہمیں۔ یہ کیا کرتا ہے، بٹور کے اندر چھپ جاتا ہے۔ اب ہم جو سپرے کر رہے ہیں، ہمارا ٹارگٹ پتے ہوتے ہیں اور بور ہوتا ہے، بٹور میں یہ چھپا ہوتا ہے۔ یا جس طرح ہم نے سپرے کرنا ہے، آپ سارے دوست اس چیز سے آگاہ ہیں کہ تنے پہ بھی کوشش کرنا ہے فوار مار دینا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ تنے کے اندر کریکس میں چھپ جاتا ہے اس کا مادہ، اس کا خاص طور پہ جو بالغ کیڑا ہے۔ تو اس کے جتنے بھی جو شیلٹر ہو سکتے ہیں، جو اس کے سہولت کار ہو سکتے ہیں، ان کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ سیڈو کا سپرے جب ہم کرائیں گے 1 ml 1 لیٹر پانی میں، 100 ملی لیٹر 100 لیٹر پانی میں، تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ ایک تو فوراً آپ جیسے سپرے کریں گے، آپ آدھے گھنٹے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو نیچے گرا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ نے سپرے کرنی ہے، سفید رنگ کی کوئی چادر یا کوئی بینر یا اس طرح کا کوئی کپڑا نیچے ڈال دیں، آپ سپرے کریں، سپرے کرنے کے آپ آدھے گھنٹے بعد دیکھیں گے کہ یہ آپ کو نیچے گرا ہوا نظر آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں ناک ڈاؤن اثر، فوری اثر، یعنی کہ جس طرح سپرے کیا فوراً اس کا کھانا پینا ختم ہو گیا اور نقصان سے ہمیں نجات مل گئی۔ دوسرا ہے کہ پیس آف مائنڈ ہوتا ہے، ذہنی ایک بندے کو